قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ خوش آمدید ناظرین، سید محمد دانش جلالی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بریک پر ہم گئے اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے بہت زبردست قسم کا ہمارے پاس الحمدللہ فیڈ بیک آ رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ آپ کی کالز آ رہی ہیں، بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، اور آپ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پروگرام کرنے کا ہمارا جو مقصد ہے نا، کوئی ایک بندہ بھی اگر آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ فیڈ بیک مجھے چاہیے کہ انشاءاللہ آخری کے آج ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں ارشد بھائی؟ 50 منٹس ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف سے ڈونیشن آئے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام تو ہمیں بتاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے کسی سائل کو محروم کرتا ہے نا، تو 7 دن تک فرشتے اس کے گھر پر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے در پر کوئی آئے، ہمارے سامنے کوئی آئے، ہم سے کوئی مانگے، تو اگر صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت رکھتے ہیں، تو آگے بڑھ کے امداد کیجئے، آگے بڑھیے۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادارہ ہے کہ جس پر آپ کا ٹرسٹ ہے، آپ کا بھروسہ ہے۔ ARYQTV ایسا ادارہ ہے کہ جس پر آپ کا ٹرسٹ ہے، آپ کا بھروسہ ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم یہ ڈونیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ ایک چیز اور بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب سے مزید اس کی میں تائید چاہوں گا کہ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے شیئر ہے کہ گائے کا کتنا ہے، بکرے کا کتنا ہے، تو جو لوگوں کے مرحومین ہوتے ہیں ان کے نام کی قربانی کر کے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں پہلے تو ان کے مال جو ہے پہلے اپنی قربانی کریں، اس کے بعد جب مال ہے، زائد ہے، تو بالکل مرحومین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اصحاب کے نام پر اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے گا، بالکل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے رضا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ رضا صاحب، آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں گئے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی اور جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں کہ ڈونیٹ کرنے کا جو جذبہ ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں میں؟ آئی تھنک یہ بڑا آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے۔ اس سوال پر آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات، بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ اصل میں وجہ بات یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دین کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم نے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ بس صرف فالو کر لو، صرف دیکھ لو۔ بے شک اصل جو سیکھنا ہے، اصل جو سمجھنا ہے وہ تمام دنیاوی تعلیم ہے۔ اور یہ میں دیکھیں، ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ یار عبادات پہ ان کا بہت زور ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح عبادت فرض ہے، اس عبادت کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس وقت آپ پر نماز فرض ہوئی، اس وقت اب لازم ہے آپ نماز کا علم حاصل کریں۔ جس وقت آپ پر حج فرض ہوا، اب لازم ہے آپ حج کا فرض علم حاصل کریں۔ ہم تو اس لیے وہ جو عبادت بھی ہوتی ہے نا، بڑی کھوکھلی سی ہوتی ہیں، اور وہ کھوکھلی عبادت کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پائے تک بھی تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات جو کہ میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ اب جو آپ نے بات کی کہ اور جگہوں پر اور پاکستان میں جو ڈونیشن ہے، دیکھیں پاکستان کو ہم کئی حوالے سے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار یہاں پر بہت پرابلمز ہیں، یہاں پر بہت ایشوز ہیں، یہاں پر عدم استحکام ہے، یہاں پر یہ ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو چیریٹی کرنے کا جو جذبہ پاکستانیوں میں موجود ہے، وہ مجھے دنیا میں بہت کم قوموں میں نظر آتا ہے۔ بالکل ایسا یہ دیکھیں، میں آپ کو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یا پھر میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کسی کو لوگوں کو خوش کر سکوں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ادارہ ہے جو کہ ایک انڈیکس مینٹین کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ورلڈ گیونگ انڈیکس۔ یہ بیسیکلی یہ میجر کرتا ہے کہ کون سا ملک کتنا ڈونیشن، کتنا چیریٹی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1-2 سال پرانی میرے پاس رپورٹ میری نظر سے گزری تھی۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اس رپورٹ کے مطابق، اس ورلڈ گیونگ انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان میں جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں وہ GDP کا 1% ہے، اور کنٹریز لائک UK، کنٹریز لائک کینیڈا جو کہ ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کا بھی 1.1 اور 1.2 ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ آفیشیل ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بے شمار ایسا ڈونیشن ہے جو کہ آفیشیل نہیں ہوتا،
کیونکہ دیکھیں نا آفیشیل تو ہم بہت کم چیز رکھتے بالکل صحیح ہیں, بات. زیادہ تر انآفیشیل ہوتا ہے. جب میں نے اس انآفیشیل کو جب میں نے ایڈ کیا تو تقریباً وہ 2 سے 3% بنتا ہے, جو کہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. اب آپ دیکھیں جو جذبہ ہے نا, آپ مسجد میں چلے جائیں, مسجد میں جب وہ جو لوگ مسجد کے جو متولی ہوتے ہیں نا, یا جو ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں, وہ جب جھولی لے کر نکلتے ہیں نا, تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ زیادہ ڈالتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ استطاعت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ میں نکال کے ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور یہ جذبہ اگر آپ کے دل میں آ گیا نا, اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی دیکھیں گے, میں بنیادی طور پہ چاہوں گا کہ یار جو چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیوں خرچ کریں. ایک تو چلیں حکم ہو گیا نا کہ اللہ نے فرما دیا کہ جی میری راہ میں خرچ کرو, لیکن جو سب سے جو خوبصورت بات جو مجھے یہاں جا کے لگتی ہے وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کسی کو تنگ نہیں کرتے, دکھاوا نہیں کرتے, اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اگر تھوڑا سا ہم ریکال کریں تو یہی آیت کا یہ والا ٹکڑا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دوستوں کے لیے, سبحان اللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. تو اس کا بنیادی مقصد جو یہاں دل میں لگتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی طرف. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے اگر آپ دوست بن گئے تو پھر آپ کو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا, نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی, نہ آپ کو کوئی پیسہ جانے کا غم ہوگا یہ کہ پیسے کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی. کیونکہ یہ سب سے جو اہم چیز ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب یہ احکامات کیوں ہیں, کیونکہ جب تک پیسے کی محبت دل میں رہے گی آدمی کا دل سخت رہے گا. جب پیسے کی محبت دل سے نکل جاتی ہے نا تو اسی لیے حکم یہ دیا جاتا ہے, بلکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرو کہ وہ خود اپنی زکوٰۃ نکالیں. وہ تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ مرد نکال دیتے ہیں, عورتوں کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں, حالانکہ بہت سارا سونا ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن اس کی وہ زکوٰۃ بھی مرد نکال رہے ہوتے ہیں. چلو یار اچھا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, علامہ صاحب اس چیز کی تائید کریں گے, لیکن اس کا جو افضلیت ہے وہ یہ ہے کہ عورت خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ نکالے تاکہ اس کے دل سے مال کی محبت کم ہو. جب مال کی محبت کم ہوگی تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام تک پہنچیں گے جہاں آپ دوستی ہو جائے گی. صاحب میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر صرف سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے نا تو باقی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے. مال بعد میں ہے, گاڑی بعد میں ہے, دولت بعد میں ہے, صرف سرکار سے محبت ہو جائے تو ہم انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے. ناظرین اپیل ایک مرتبہ میں پھر کرتا چلوں, آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک اسٹاف جو ہے جد و جہد کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, دن دیکھ رہا ہے, نہ رات دیکھ رہا ہے, اور لگا ہوا ہے کہ ان لوگوں تک یہ امداد پہنچ جائے کہ جن کو ہماری ضرورت ہے. ڈیٹیل آپ کو میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے ہے فی حصہ, اور اگر پوری گائے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے, اور اگر بکرا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 روپے. بینک ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر موجود ہے, اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے, IBN نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. جو انٹرنیشنل ویورز ہیں وہ ریمیڈنس بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے. باقی آپ ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے اور اپنے ATM کارڈز کے ذریعے, اپنے ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے جو ہے آپ ڈونیٹ کر دیجئے. اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود بھی ہے, اور کچھ جاننا آپ چاہتے ہیں, کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ڈونیٹ کریں گے وہ کہاں پر لگایا جائے گا, تو اس کا جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر دسترخوان بھی لگے گا انشاءاللہ. جو گوشت جو ہے جو ڈونیٹ آپ کریں گے تو اس کو فریز کیا جائے گا 7-8 دن تک, اور انشاءاللہ پھر دسترخوان سجے گا پورے کراچی میں اور ہر جگہ پر. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, جیسا کہ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ یہ نام ایسا ہے کہ جن کا صدقہ پوری دنیا میں بٹا کرتا ہے, تو یہی کوشش آج ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بس ہم سے راضی ہو جائے. قاری محسن صاحب کی طرف آتے ہیں. رضا صاحب نے نعت کی فرمائش کی تھی. قاری صاحب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دے
سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک میری ساری بہاریں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ناظرین اپیل آپ سے کر رہے ہیں، ڈیٹیلز ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر ڈیٹیلز آ بھی رہی ہیں کہ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو گائے کا جو حصہ ہے وہ 18,000 روپے ہے، اور اگر آپ پوری گائے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے، اس کے علاوہ بکرا اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 32,000 روپے۔ اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ویورز ہیں اگر وہ پاکستان سے باہر سے یہاں پہ ریمیڈنس بھیجنا چاہتے ہیں تو IBN نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر موجود ہے۔ باقی آپ ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے، انشاءاللہ وہاں پر بھی جا کر آپ جو ہے ATM کارڈز کے ذریعے جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے، وہاں پر بھی آپ کوئی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے بتایا جا رہا ہے علامہ صاحب کہ ماشاءاللہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ بہت زبردست آ رہا ہے، اور بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہمارے پاکستانی ویورز جو ہیں، جو جیسے کہ رضا صاحب نے بھی کہا کہ زیادہ ریشو جو ہے پاکستانی عوام کا ہے، تو ماشاءاللہ پاکستان سے بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ اور میں چاہتا ہوں جو پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں، اگر اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے عوام سے محبت کرتے ہیں تو آگے بڑھیے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرا مال میں اگر خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، جیسے کہ ہم اپنی پوری گفتگو میں بتا رہے ہیں کہ مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ مال آپ کا کم نہیں مزید دگنا ہو جائے گا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، دکھاوے کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو چھپا کر کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ جو لوگ دکھاوا کر کے نیکی کرتے ہیں تو ان لوگوں تک تو وہ جو ان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو نیکی کر رہا ہے، جو خدمت خلق کر رہا ہے، کیا اس کو اس کے ثواب جو ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے؟ جی بالکل، یہ ابتدائی میں یہ کلام کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ نیت اس کا دار و مدار ہے۔ اگر جہاں آپ نے لفظ دکھاوا کہا تو دکھاوے میں اگر نیت ہی دکھاوے کی ہے تو پھر تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ اجر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر آپ بڑی عید کو دیکھیں کہ عموماً ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جانور لیتے ہیں، اور جانور لینے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کو دکھایا جائے، اور پڑوسی اس کو دیکھیں کہ میں کتنا بڑا جانور لے کر آیا ہوں۔ اور ہمارے یہاں عموماً اس طرح بچے بھی کہتے ہیں کہ والد صاحب جو اس بار جانور ہو تو محلے میں سب سے بڑا جانور ہمارا ہو، تو اس طرح کی بھی بڑی عید پر عموماً باتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، نہ آپ کا یہ خون جانور کا، نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تک وہ نیت پہنچتی ہے جس نیت سے آپ قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کا اگر لفظ دیکھیں نا لغوی معنی، اس کا مطلب ہے قربانی مطلب قربت حاصل کرنا۔ کس کی قربت؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرنا۔ تو ہم یہ قربانی دیتے کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ اب قرآن کے اندر جہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، قرآن کے اندر جہاں بھی مدد کی بات ہوئی ہے نا، یتیموں کی یا بے سہاروں کی، آپ دیکھیں گے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مدد کرو، بلکہ قرآن نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کا اکرام کرو۔ اکرام لفظ کیسے؟ ہمارے ہم کیا کرتے ہیں جب عموماً دینا بھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں بانٹ دینا۔ ہم بھی مدارس میں پڑھتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ کہیں دیگ بچ گئی ہے تو وہ دیگ جا کے مدرسے میں دے آؤ۔ اللہ رب العزت نے کہا کیونکہ ہم دیکھیں کسی شخص کو نہیں دے رہے، اپنے ذہن سے کلیئر کر لیں، میں کسی کو نہیں دے رہا بلکہ میں اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہوں۔ آپ یہ جو بزنس ہے نا، یہ بزنس اللہ کے ساتھ ہے، تو اس میں تو میں کہتا ہوں اچھے سے اچھا
ہمارے ہاں اصول یہ بتایا ہے کہ تمہارے اصول یہ ہے کہ وہ دو جو تم خود پہنتے ہو، وہ کھاؤ جو تم کھاتے ہو. لیکن میں کہتا ہوں اگر بندہ یہ سوچے نا کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں تو خود بھی جو کھاتا ہے اس سے بھی بہتر دے. ہم جو خود پہنتے ہیں اس سے بھی بہتر اللہ کے راستے. اس میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کرام ہیں. ایک بچہ آتا ہے، یتیم بچہ ہے، عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، والد صاحب نے چھوڑا ہے، اور اس ایک باغ میں ایک ہی ایسا پیڑ ہے جس میں سب سے زیادہ پھل اس پیڑ پر آتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پیڑ کی جو شاخیں ہیں وہ ایک اور یہودی آدمی ہے جو مال کو پسند کرتا ہے، اس کے یہاں گرتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام پھل اس کے باغ میں گر جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. رسول اس کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ یہ جو پیڑ کے پھل ہیں یا یہ جو تم اپنا باغ ہی ہے یہ اس یتیم بچے کو دے دو، تم اس کے بدلے میں جو مجھ سے چاہو لے لینا، بلکہ اخروی میں تمہیں جنت میں باغ دے دوں گا. اب وہ مٹیریلسٹک اپروچ، اس نے کہا نہیں میں کسی کو باغ نہیں دے رہا، مجھے باغ نہیں چاہیے، مجھے بس اپنا باغ چاہیے، اور رسولاً بات یہ ہے کہ میرے باغ میں گرتے ہیں تو یہ میرے، میں واپس نہیں کروں گا. اب رسول جب خاموش ہوئے تو ایک صحابی پہلی صف میں بیٹھے تھے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جو سودا اس کے ساتھ تھا کہ باغ ملیں گے جنت میں، وہ سودا میرے ساتھ بھی ہے. فرمایا ہاں تمہیں بھی جنت میں. اب وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں اس شخص کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے مدینہ کے اندر 700 باغات ہیں، اور 700 کے 700 باغات پورے مدینہ میں مشہور ہیں کہ سب سے زیادہ پھل ان باغات میں آتا ہے. تم ایسا کرو کہ 700 کے 700 باغات لے لو، مجھے اپنا ایک باغ دے دو. اب وہ شخص حیران ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تم اتنا گھاٹے کا سودا تو نہیں کرتے، بزنس مین آدمی، 700 باغات دے رہے ہو، اس کے بدلے میں میرا ایک باغ. تو کہا تم نہیں جانتے کہ اس باغ کی قیمت کیا ہے، وہ مجھے دے دو. اب وہ باغ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ باغ میں اس بچے کو دیتا ہوں، مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے، جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جنت کا باغ. تو رسول نے کہا ہاں تمہارے لیے ہے. وہ گھر دوڑتا ہے، اور پہلے عموماً صحابہ کرام کے دور کے اندر لوگ باغات کے اندر ہی اپنے گھر بنا لیتے تھے، تو وہ باغ کے اندر داخل نہیں ہوتا کیونکہ اب وہ بیچ چکا ہے. باغ کے باہر سے ہی آواز دیتا ہے. اب دیکھیں گھر والوں کی تربیت ایسی ہے کہ ان کی بھی ایسی کی ہوئی ہے، باہر سے ہی آواز دیتا ہے اپنی بیگم اور بچوں کو کہ باہر آ جاؤ، اب یہ گھر ہمارا نہیں ہے. تو بیگم اور بچے باہر آ جاتے ہیں. ایون کہ بچوں کے جو ہاتھ میں کھجوریں ہوتی ہیں نا وہ بھی اتار کے وہ لوگوں کے باغ میں اپنے ڈال دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے نہیں. تو بیگم کہتی ہے کیا ہوا، کوئی نیا گھر لے لیا، سودا تو تم کبھی گھاٹے کا نہیں کرتے. کہا ہاں میں نے اپنے 700 کے 700 باغات بیچ دیے. کہا کس کو بیچے؟ کہا فلاں شخص کو. کہا بدلے کا کیا سودا ہے؟ کہتے بدلے کا سودا یہ ہے کہ آج رسول سے جنت میں ایک باغ خرید آیا ہوں. وہ بیگم بھی کہتی ہے خدا کی قسم اس سے خوبصورت کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھیے ہمارے یہاں عرف میں یہ چیز بنی ہے کہ آپ دیکھ اس کو. اچھا ایک اور بڑا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ ہم نے یہاں ایک لوگ کی عادت دیکھی ہے کہ میں مر جاؤں نا تو یہ فلاں چیز اس ادارے کے نام کر دینا، میں مر جاؤں تو اچھا مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں صدقہ، اول صدقہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پر اس کو دیا جائے. ہمارے ہاں میں بنیادی مسائل پر بات کروں گا آپ سے. ہم نا بڑے مٹیریلسٹک اپروچ، اللہ اتنا بڑا کر دے گا، اتنا ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو رمضان کا انتظار کریں گے 70 گنا ہو جائے، بھلے کسی غریب کی چھت بھیگتی رہے، بھلے کسی بیٹی کا نکاح نہ ہو، ہم انتظار کریں گے کہ رمضان آئے 70 گنا کر لوں تب دوں. دیکھیں وقت بہترین صدقہ وہ ہے جو اس کے وقت پر کام آئے. غریب کو وہ سر کی چادر مل جائے، اس سے بہترین ٹائم کوئی ہو نہیں سکتا. اسی طرح اس میں دیکھا جائے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں مر جاؤں. اسی پہ ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو ایسا کرنا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں بہت کھجوریں ہیں، میرے انتقال کے بعد ایسا کرنا کہ رسول کو عرض کرنا کہ میرے باغ میں آ کر اپنے دست مبارک سے تمام تر کھجوریں صحابہ میں بانٹ دے. اب کتنی خوبصورت خواہش ہے. جیسی ان کا وصال ہوتا ہے رسول کو وصیت بتائی جاتی ہے، رسول حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لے کر باغ میں حاضر ہوتے ہیں اور تمام تر کھجوریں اپنے دست مبارک سے سب میں بانٹ دیتے ہیں. اب تمام صحابہ خوش، کتنے خوش نصیب صحابی ہیں، اتنا بہترین انہوں نے وصیت کی. جب جا رہے تھے تو رسول نے زمین سے ایک بوسیدہ کھجور اٹھائی اور بوسیدہ کھجور اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ فرمایا نام یا رسول اللہ بتائیں. کہا کہ اپنی حیات میں اگر یہ ایک کھجور بھی یہ بوسیدہ دے دیتا اس تمام باغ سے زیادہ افضل تھا. اللہ یاد رکھیے کہ جس آج ہماری سانس چل رہی ہے، بات کریں نا موت آج ہماری سانس چل رہی ہے تو یہ سب سے بہترین ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم اللہ کو جس قدر راضی کر سکیں. اور آج اب یہ بینرز بھی چل رہے ہیں، لوگ جانور بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں کتنے فیصد وہ بچے ہیں جنہوں نے کتنے ٹائم سے گوشت نہیں کھایا ہوگا. بالکل ہمارے پاکستان میں کتنے، ہم تو عموماً یہ کہتے نا کہ ہمارے کہا جاتا ہے میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں، یہ سب سے جھوٹی بات ہے.
بھوکے آدمی کا دکھ بھوک میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ روزے کے اندر آپ بھوکے آدمی کا دکھ سمجھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ پھر بھی خوش نصیب ہے, آپ کو یہ آسرت ہوتا ہے کہ افطاری کا میز سجا ہوا ہوگا. ان سے پوچھیے جن کے پاس افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ہمیں ایک آسرا ہے نا افطاری میں, یہ قسم کے کھانے ہمارے پاس ہوں گے. مولا علی فرماتے ہیں جب میں اپنے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے دیکھ لوں تو مجھے یہ شک لاحق ہو جاتا ہے میں کسی کا حصہ تو نہیں کھا رہا. آپ اپنے عید کے دسترخوان پہ آپ کی کلیجی الگ ہوگی, باقی سارے آئٹم الگ ہوں گے, لیکن کسی غریب کا بچہ اس کو عید کے ٹائم بھی گوشت میسر نہ آئے تو دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویے کی بات بھی ہے, رویے کی بات بھی ہے نا. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملتا ہے. آپ نے مولا علی کا ذکر کیا تو مولا علی نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہے. ایک وہ کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ صبر کرتا ہے, اور ایک وہ کہ اس کے پاس سب کچھ ہو تو اس کا رویہ. تو رویہ انسان کا پوزیٹو ہو تو بیڑا پار ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے. رضا صاحب کی طرف آتے ہیں. رضا صاحب, وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے. ایک مجھے سوال ضرور. وہ آج کل کوئی مقروض بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو قربانی کرنے واہ کیا بات کہی ہے, جذبہ ہوتا ہے. وہ کس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے؟ جی بالکل, یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. ہمارے ہاں عموماً اچھا اس میں 2 پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جان چھڑانے کے لیے بھی کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے, میرے اوپر یہ معاملات بھی ہیں. اس طرح دیکھیں, اگر آپ مقروض ہیں اور آپ کو ایک ہوتا ہے بعض لوگوں کا کوئی سچویشن ہوتی ہے مجھے اتنا مال ملنا ہے, اس وجہ سے اگر آپ کو گارنٹی ہے کہ مجھے مال مل جائے گا اور بعد میں مجھے کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوگی اور ابھی یہ سچویشن, تو آپ کر لیں قربانی. لیکن ایک انسان مقروض ہے تو اس کے اوپر پہلے یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرے, اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. لیکن آج کل کے جیسے میں ماحول کی بات کر رہا ہوں, آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ کچھ مہینے انسان کے اوپر ہوتے ہیں, بزنس فلو ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے ہیں لیکن آگے آنے ہیں, تو اگر اس میں قربانی کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حاسب استطاعت نہیں ہے, اگر کوئی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں, زکوٰۃ فرض کیا ہے, جو ہمارے زکوٰۃ کے فرائض جو اس پر فرض ہوتی ہے اسی پر, اور مقروض ہے, تو اگر اس پر فرض نہیں ہے تو شریعت اس کو پابند نہیں کرتی, یہ شریعت پابند نہیں کرتی. لیکن قاری صاحب کا جو اصل سوال ہے کہ وہ اس کا جذبہ جو ہے نا, جذبہ اس میں پھر بھی موجود ہوتا ہے. جذبہ اس میں پھر بھی موجود ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہمارے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے گا. مائک پہ بولیے صاحب. وہ خواتین کا جو معاملہ ہے کہ خواتین صاحب استطاعت ہے لیکن وہ نہیں کرتی قربانی, ان کے بدلے شوہر کر رہے ہیں. جی اصل میں خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں اپنے مرد کی کفالت میں آتے ہیں. اگر مرد جو ہے پورے گھر کا صدقہ یا قربانی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی بھی قربانی کرتا ہے, تو اسی وجہ سے اگر میاں کر دیتا ہے تو بیوی کی طرف سے ہو جاتا ہے اس کے نام پر. شوہر مقروض ہے, شوہر مقروض بیوی کے اوپر لیکن قربانی ہے. اچھا, شوہر مقروض ہے, بیوی کے اوپر قربانی ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ کیونکہ اچھا جو عورت ہے اس کا اپنا معاملہ الگ ہے, تو عورت کو چاہیے اگر شوہر مقروض ہے تو اپنی طرف سے قربانی کر. ٹھیک ہے. قاری صاحب وقت بہت مختصر سا ہے, چاہوں گا ہم نے اچھا کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ہینڈ مائک پہ, مائک پہ بولیے گا. نہیں دیکھیں, ہم صرف یہ نہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ نعت خواں جو ہے صرف نعت پڑھتا ہے. نعت خواں ماشاءاللہ خوبصورت بولتے بھی, اور ماشاءاللہ آپ قاری بھی ہیں, اور آپ کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. قاری صاحب وقت بہت مختصر ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں, اگر 2 اشعار اس کے ہو جائیں. بالکل ضرور. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ایسا آقا
سرور ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی کہا تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سبحان اللہ ان کی تصویر سینے میں موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کی تصویر سینے میں موجود رہے گی ناظرین اپیل کرتا چلوں ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر موجود ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور ARYQ TV کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کاؤ شیر جو ہے گائے کا جو ایک حصہ ہے وہ 18,000 روپے کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پوری گائے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے اس کے علاوہ بکرا اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 روپے بینک ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر موجود ہے اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کی سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ویورز ہیں جو پاکستان سے باہر ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو IBN نمبر موجود ہے IBN نمبر کے تھرو آپ ریمیڈنس بھیج سکتے ہیں ویب سائٹ وزٹ کیجئے اپنے ATM کارڈز کے ذریعے بھی آپ ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر موجود ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر جو ہے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں بآسانی وقت کا پتہ نہیں چلا علامہ صاحب رضا صاحب قاری صاحب کہ کیسے گزر گیا
پیغام ویسے تو آپ سب کی باتوں میں پیغام تھا، ہر بات میں پیغام تھا، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ خاص کر ڈونیشن کے حوالے سے اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں بس چند بنیادی باتیں لوگوں کو بتا دوں کہ یاد رکھیے کہ وہی بات کہ یہ جو سودا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، بے شک، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کاروبار کیا اس کو کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جانور کی خریداری کا دور آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کراچی ہے تو جانور کا باندھنا اس طرح نہ ہو کہ لوگوں کو راستے میں رکاوٹ ہو اور منزل پر پہنچنا لوگوں کا مشکل ہو۔ پھر جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کے بعد عموماً پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو بھی دیکھیں، جب ہم ایک نیک عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ جب جانور خریدنے جائیں، جانور خوبصورت ہونا چاہیے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس میں یاد رکھا جائے کہ ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، اس میں دکھاوا شامل نہ ہو، خاص کر اللہ رب العزت کی خوشنودی اس میں شامل ہو، اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی دیکھنے والے ہیں، جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت سب کو قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں رضا صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ کا پیغام بھی ہو اور جو معاشی اس کے فوائد ہیں قربانی کے، ضرور آپ۔ دیکھیے جی، پیغام تو آئی تھنک کہ جو ہم نے جو آج ڈسکشن کی ہے اس میں ایک ڈسکشن بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرتے وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ صحیح بات، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہمارا رویہ صرف اور صرف ایک ہو کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ اگر ہمارا رویہ رہے گا نا تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن آج وہ although کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم چیریٹی میں کافی آگے ہیں، لیکن وہ جو مزاجن تھوڑا سا جو ہے نا وہ پرابلم آ گیا ہے۔ اور وہ مزاج کیا، جو بلکہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں ایک چھوٹے محلے میں رہا کرتے تھے، تو وہاں پر دن میں جو ہے وہ ایک بزرگ جو ہے وہ گھر گھر چکر لگاتے تھے، اور ہر گھر سے تازہ کھانا جو پکا ہوتا تھا وہ کھانا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ان کو دیا جاتا تھا۔ ہر گھر میں جاتے تھے، جمع کرتے تھے وہ۔ آج آپ دیکھیں، آج تازہ کھانا دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آج صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا پڑوس میں رہتا کون ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانا جب بچ جاتا ہے اور بچنے کے بعد جب فریج بھی اس کی تجلیات برداشت نہیں کر سکتا، تب ہم کہتے ہیں کہ یار کسی ماسی کو دے دو، کسی غریب کو دے دو۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ ہمیں درست کرنا ہوگا کہ مقصد صرف یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اب جو آپ نے دوسری بات کی نا معاشی فوائد کی، دیکھیں ایک تو چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت جو بھی ہم کام کریں گے نا اس کی حکمتیں لازم ہے، مطلب وہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ جو قربانی ہے نا، یہ قربانی بلکہ علامہ صاحب نے بات کی کہ انفرادیت اور اجتماعیت میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے ایک قربانی کر دی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا اس سے کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کا جو معاشی بینیفٹ ہے وہ صرف تھوڑا سا، اگر آپ جو یہ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ سمجھے نا، تو آپ کو لگے گا کہ یار آپ نے کیا کام کر دیا ہے۔ صرف اگر پچھلے سال پاکستان میں 59 لاکھ جانور قربان ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، گائے بکرے، 30 لاکھ کے قریب گائے، مطلب یہ مختلف کیٹیگریز میں۔ اس کی اگر آپ قیمت لگائیں نا، آج کی قیمت لگائیں تو تقریباً یہ بنتا ہے تقریباً 500 ارب روپے۔ پھر اس کی کھال بکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تک سے 10 سے 15 ارب وہ۔ اچھا، جب یہ جانور آتا ہے تو اس کی ٹرانسپورٹ پہ بھی لگتا ہے، یہاں سے ادھر لائے گا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا چارہ آتا ہے، اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، کسائی جو ہے وہ کاٹنے کے پیسے لیتا ہے۔ یہ تمام رقم جب آپ ایڈ کرتے ہیں نا تو یہ 800 سے 900 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ جو 800 سے 900 ارب روپے جو یہ بنتے ہیں، یہ پھر وہ میں نے ابتدا میں بات کی، یہ کس کو جا رہے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں اکانومی میں آ رہے ہیں نا، وہ موو کر رہا ہے وہ۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا، یہ میرا اپنا ایک فیر اندازہ ہے، 1 ٹریلین 1 کھرب روپے سے زائد کی یہ سرکولیشن ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 3 ارب ڈالر بنتے ہیں، اور یہ تقریباً آپ کے جی ڈی پی کا 1% بنتا ہی ہے۔
یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ہمیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے گائے قربان کر دی, میں نے بکرا قربان کر دیا, اس سے معیشت پہ کیا اثر پڑا. یہ اثر ہے جو کہ پڑتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات کے تحت ہم جو خرچ کرتے ہیں نا, اس خرچ کا اکانومی پر یہی فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر یہ خرچ نہیں ہوگا, دیکھیں وہ جو ہم نے ابتدا میں بات کی نا کہ سرکولیشن آف ویلتھ اور ایکومولیشن آف ویلتھ میں فرق کیا ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ پانی کا جو کام ہے نا وہ بہنا ہے. اگر پانی کو آپ بہنے نہیں دیں گے نا, روک دیں گے, تو اس میں سڑان آ جائے گی, بالکل ایسا وہ خراب ہو جائے گا, اس میں کیچڑ بن جائے گی. لیکن جب وہ پانی بہتا رہے گا تو وہ پینے کے بھی قابل رہے گا, وہ وضو کے بھی قابل رہے گا, وہ استعمال کے بھی قابل. تو یہ جو ویلتھ ہے نا, اس کا بھی بالکل اس کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ سرکولیٹ ہوتا رہے گا. جس طرح بلڈ سرکولیٹ ہو اور اسے روک دیا جائے تو وہ اسٹروک کا ذریعہ بنتا ہے. ویلتھ کو اگر سرکولیٹ ہونے سے روک دیا جائے تو اس پہ بھی اسٹروک ہوتا ہے, لیکن وہ الگ طرح کا اسٹروک. بالکل بہت شکریہ رضا صاحب, ماشاءاللہ آپ نے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کی ہے اور بالکل کلیئر پکچر آپ نے لوگوں کو بتائی. قاری صاحب ٹائم بہت مختصر ہے, کیا پیغام دیں گے؟ پیغام چاہوں گا میں. ابھی اتنے بڑے بڑے اسکالرز یہاں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں کیا پیغام دوں. لیکن ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں, جو دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں قربانی کی, یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں, اللہ کی شاعر. بے شک, بالکل. جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے, ان کو بھگانا, مارنا اور ان کے ساتھ اس طرح کی ایسی تدابیر کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو. ہاں, اور یہ میرے ساتھ بالکل ہمارے یہاں میرے اپنے جانور کے ساتھ ہوا تھا. عید کے پہلے دن میں نے تیسرے دن قربانی رکھی تھی, کیونکہ پہلے دن میرے بھائی کی ہوتی. تو میرے جانور کے سامنے ہی اتنے سارے جانور قربان کیے, تو 2 دن کھانا کچھ نہیں کھایا, کچھ نہ پیا, ایسا سہنا ہوا تھا. تو یہ بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ میسج ہے قاری صاحب نے دیا. بہت شکریہ قاری صاحب. اختتام پہ جو ہے مناجات ہم شامل کریں گے. بس ناظرین, چلتے چلتے ایک مختصر سی بات کہوں گا, اور میری اس بات میں جو ہے بہت زیادہ گہرائی ہے. ضرور سوچئے گا اور سمجھیے گا, بلکہ سمجھاؤں گا میں کیا, میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں, اپیل کر سکتا ہوں, لیکن اس کی گہرائی تک ضرور جائیے گا. جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب انسان مر جاتا ہے نا, جب وہ انسان مرتا ہے, مسجد ہم جاتے ہیں, اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, تو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کاندھا دے دوں, اس کو سہارا دے دوں تاکہ مجھے ثواب مل جائے. یہ جب انسان مر جاتا ہے. ارے اے غافل انسان, جب انسان زندہ ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, تب سہارا کیوں نہیں بنتا؟ کیوں اس کے مرنے کا تو انتظار کرتا ہے کہ وہ مرے گا تو پھر میں سہارا دوں گا, کاندھا دوں گا؟ جب وہ زندہ ہے, اس کے بچے موجود ہیں, اس کی فیملی موجود ہے, جب تیری ضرورت ہے اور اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے, اتنا دیا ہے کہ تو کچھ کر سکتا ہے, تو تب تو سہارا کیوں نہیں بنتا؟ میری اس بات پر غور ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے میں پھر ملاقات کروں گا. سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, یا الہی
سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری